سینئر تجزیہ کار نجم سیٹھی نے اپنے تازہ کالم میں لکھا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے لندن اجلاس میں اسمبلیوں کی فوری تحلیل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ وہ IMF کے مشکل پروگرام پر دستخط کر کے عوام کی ناراضی مول لے گی۔ بہتر ہوگا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہی یہ گند صاف کرے، کیونکہ 4 سال تک تحریک انصاف کے تباہ کن دور کو اس نے سہارا دیا ہوا تھا۔ نیز اسٹیبلشمنٹ کی قائم کردہ نگران حکومت کسی کو جواب دہ نہیں ہوگی۔ وہ عوامی مشکلات کی پرواہ کیے بغیر IMF کے ساتھ معاہدہ کر سکتی ہے، لیکن عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان نے اسے فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس موقع پر عمران خان نے 6 روز کے اندر اندر پارلیمنٹ تحلیل کرنے کی پھر ڈیڈ لائن دے دی۔ کہا گیا ہے کہ PDM بلیک میلنگ کی ایسی دھمکیوں کے سامنے کس طرح گھٹنے ٹیک سکتی ہے، اس کے بعد وہ عوام کا سامنا کس طرح کرے گی۔ ان حالات میں اس نے اب قومی مفاد میں مشکل فیصلے کرنے کی ٹھان لی ہے۔ وہ دعا کر رہی ہے کہ 15 ماہ بعد جب انتخابات ہوں تو عوام یہ مشکل دن بھول اور اسے معاف کر چکے ہوں۔ لیکن اب ایک نیا خدشہ سر اٹھا رہا ہے۔ اگر مشکل بجٹ نافذ کیا گیا اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو گئے اور عدلیہ PDM کی حکومت کے پاؤں تلے زمین سرکا دے اور تازہ انتخابات کا اعلان کرنا پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں قومی مفاد کے لیے کیا گیا غیر مقبول فیصلہ کیا PDM کی جماعتوں کے لیے کاری ضرب ثابت نہیں ہوگا؟ اس صورت میں کیا تحریک انصاف، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر مشتمل گٹھ جوڑ کے ایک بار پھر اقتدار تک پہنچنے کی راہ ہموار نہیں کر لے گا؟ یہ خدشات یقیناً بلا جواز نہیں۔ قیاس آرائیاں سنائی دے رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رواں برس کے آخر میں تازہ عام انتخابات کے انعقاد کی ضمانت دے دے گی، اگر وہ لانگ مارچ کو IMF کے پیکج کے حصول تک مؤخر کر دیں۔ اس وقت PDM پہلے ہی توانائی کی قیمت بڑھانے کی تمازت کا سامنا کر رہی ہے۔ ابھی معیشت کی بحالی اور سیاسی استحکام واپس لانے کے لیے بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ کیا جانے والا ایک تازہ سروے PDM کی تشویش میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ 66% اس برس الیکشن کے حق میں ہیں۔ شہرت یافتہ ماہرین معاشیات IMF کے پیکج کے بعد 23% مہنگائی کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے PDM کو عوامی رد عمل کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ تازہ عام انتخابات کا مطالبہ کچھ دانشور حضرات کی طرف سے بھی آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے مشکل اور سخت اقدامات کے لیے تازہ مینڈیٹ درکار ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی دلیل دی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں انتخابات شاید ہی کبھی کسی موضوع پر عوامی رائے کا اظہار کرتے ہوں۔ فی الحال بھی ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ در حقیقت اس بات کوئی ضمانت نہیں ہے کہ انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت، چاہے وہ تحریک انصاف کی ہو یا PDM کی، کو IMF سے موجودہ پروگرام کی نسبت بہتر اور زیادہ ہموار معاشی پروگرام مل جائے گا۔ مزید یہ کہ موجودہ اصلاحات کے عمل میں آئندہ 3 یا 4 ماہ تک ہونے والے کوئی بھی گڑبڑ ملک کو کہیں زیادہ عدم استحکام اور غیر یقینی پن سے دوچار کر دے گی۔ اس کی وجہ سے معاشی بحال کا عمل مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔ اب جب کہ PDM کی حکومت نے قومی مفاد میں معاشی تباہی، ملک کے دیوالیہ ہونے کے خطرے کا راستہ روکنے کی بھاری ذمہ داری قبول کر لی ہے، اسے اگلے 15 ماہ تک کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اس دوران اس کے پاؤں تلے سے زمین سرکانے سے گریز بہتر ہوگا۔ یہ پاکستان کے لیے ہر لحاظ سے ایک سود مند صورتحال ہے، چاہے اس کے نتیجے میں PDM کی انتخابی توقعات زمین بوس ہو جائیں۔ اگلے ماہ یا اس کے بعد عمران خان کا اسٹیبلشمنٹ یا PDM حکومت پر دباؤ ڈالنے کی تدبیر کا امتحان شروع ہو جائے گا۔ لیکن کچھ معاملات واضح ہو چکے ہیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ واقعی غیر جانبدار رہتی ہے اور PDM حکومت کو چلتا کرنے کے لیے عمران خان کے دباؤ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیتی، تو شہباز شریف اینڈ کمپنی عوامی انتخابات کو خاطر میں نہیں لانے والی۔ یہ بات بھی یقینی ہے کہ PDM حکومت عمران خان کے احتجاج کا زور توڑنے کی سکت رکھتی ہے، جیسا کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ثابت کر دیا ہے۔ لیکن ایک معلوم نامعلوم اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ عدلیہ، خاص طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار ہے۔
گزشتہ اشرے میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، چیف جسٹس ثاقب نثار اور چیف جسٹس آصف کھوسہ کی قیادت میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے خلاف کچھ انتہائی متنازع فیصلے دیے ہیں۔ واضح طور پر ان فیصلوں میں اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ گزشتہ 4 برسوں کے دوران اس نے عمران خان اور تحریک انصاف کو قانون کی گرفت سے بچائے رکھا ہے۔ اب یہ پی ڈی ایم حکومت کے خلاف شمشیر بے نیام کیے ہوئے ہے۔ 25 مئی کو ڈی چوک اسلام آباد داخل ہوتے ہوئے عدالت کی حکم کے خلاف ورزی پر 5 میں سے 4 ججوں کے عمران خان کو دیے جانے والے تحفظ پر سوشل میڈیا چیخ اٹھا۔ ججوں کی غیر جانبداری پر چکتے ہوئے سوالات اٹھائے گئے۔ منتخب ایگزیکٹو کے تقرریاں اور تبادلے کرنے اور ایگزیک کنٹرول لسٹ کو تبدیل کرنے کے حق میں مداخلت بھی اسی ذیل میں ایک اور نکتہ ہے۔ اب نیب کے نئی چیف کی تقرری پر سپریم کورٹ اپنی مرضی مسلط کر رہی ہے۔ یہ ہر لحاظ سے پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کا استحقاق ہے۔ اس وقت عدالت حکومت شخصیات پر بدعنوانی کے الزامات پر استغاثہ اور جج کا کردار بیک وقت ادا کر رہی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان کا سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہدف بنانے کے پیچھے یہی شیطانی محرک کار فرما تھا۔ وہ اپنے لیے ریلیف چاہتے تھے۔ ابھی ہم اگلے چند ایک ہفتوں میں ہوا کا رخ دیکھیں گے، لیکن ایک بات واضح ہے۔ اگر پاکستان کو ایک ناکام ریاست بننے سے بچانا ہے تو اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کے اٹھائے گئے سیاسی عدم استحکام کے طوفانوں کا تدارک کرنا اور ان کے آئینی حدود سے باہر نکل کر مداخلت کرنے سے روکنا ہوگا۔